اس آیت کو نماز کے وقت پڑھا کریں، نماز سے پہلے پڑھا کریں، نماز کے بعد پڑھا کریں، اور اگر یاد نہیں ہے جلدی سے یاد کر لیں، ملتا ہے اس آیت کی برکت سے، صرف 11 دفعہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اللہ سے رزق مانگتے ہوئے، اس لیے بات میں اکثر کہتا ہوں، کبھی نوکری نہ مانگیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جاب چاہیے، نوکری نہ مانگیں، اللہ سے رزق کے حلال وافر مانگیں۔ وہ مجھے کاروبار میں ملے، وہ جاب میں ملے، وہ کسی شکل میں ملے۔ کبھی بھی نہ سوچئے گا، کبھی بھی نہ سوچئے گا، کتنے ظلم کی بات ہے، جو پوسٹ جتنی مشکوک ہو اس کی بولی اتنی اونچی ہوتی ہے۔ ہائے، ایک صوبے کا بہت بڑا افسر، میں نام نہیں لیتا، صوبے کا بہت بڑا افسر ریٹائر ہو گیا، آج کوئی 15 18 20 سال ہو گئے، اس کی بوڑھی بیوی میرے پاس آتی ہے، لہو اور خون کے جو آنسو روتی ہے، اولاد، گھر، زندگی، نسلیں، کچھ نہ بچاؤ۔ سکون تو دور کی بات، اس کی زندگی میں سکون نام کی چیز کی کبھی اس نے دھول بھی نہیں سونگی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو اس کو پیروں نے لوٹا، جادو کے نام پہ، بندش کے نام پہ، سب کچھ ختم ہوا۔ نسلوں میں کثرت آئی، نسلوں میں برکت نہ آئی۔ اس آیت کو سحری کے وقت پڑھا کریں، اس آیت کو افطاری کے وقت پڑھا کریں، اس آیت کو نماز کے وقت پڑھا کریں، نماز سے پہلے پڑھا کریں، نماز کے بعد پڑھا کریں، اور اگر یاد نہیں ہے جلدی سے یاد کر لیں۔ 11 دفعہ پڑھنے سے رزق روحانی بھی ملتا ہے اور رزق جسمانی بھی ملتا ہے۔ رزق جسمانی کیا ہے؟ گھر ہے، سواری ہے، رزق ہے، دولت ہے، صحت ہے، تمنگری ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، چھت ہے، زندگی کا سکون ہے، یہ سارا کا سارا رزق جسمانی ہے۔ اور رزق روحانی کیا ہے؟ ایمان، اعمال، تقوی، اللہ کا تعلق، سجدے، تسبیحات، صدقات، خیرات، اللہ کی طرف اٹھے قدم۔ یہ گھر کو چھوڑ کے جو آپ تسبیح خانے آ کے پڑے ہیں چٹائیوں پہ، یہ رزق روحانی، یہ سارا رزق روحانی ہے، یہ سارا رزق روحانی ہے، یہ سارا رزق روحانی ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے مانگیں، مولا دنیا میں ظاہر میں بھی عیدیں کرا دے اور آخر میں بھی عیدیں کرا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ تو سخی شہنشاہ ہے، تو لکھپال لجپال ہے، تیرے لیے کون سی دیر؟ میں بہت عرصہ ایسے کبھی جاتا تھا تو انارکلی سے یہ قطب الدین ایبک کے مزار پہ چلتے چلتے کچھ کلمات پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کرتا، اب بھی کر دیتا ہوں کبھی جاتے جاتے، کبھی کبھار۔ بادشاہ تھا، بر صغیر کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور نیک بادشاہ تھا۔ میں اللہ سے عرض کرتا رہا کہ یا اللہ اس کے حالات مجھ پہ کھول دے۔ اچھا میں نے وہ نفل نہیں پڑھے جو 4 رکعت نماز نفل، سورۃ الہاکم التکاثر ملاتے ہیں میت کو خواب میں دیکھنے کے، وہ نفل نہیں پڑھے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ پین بدل دیا کرو، سکے والا کو۔ تو وہ میں اللہ سے عرض کرتا رہا کہ یا اللہ کوئی ایسا نظام بنا دے کہ میں اس سے ملوں تو صحیح، کہ بابا جی کیا حال ہے، خیریت سے، کیسے گزری، بس ایسے مانگتا رہا۔ اور ایک بات بتاؤ، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، یہ سچ ہے۔ اس کی روح کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرو، منہ کھاوے نا، اس کی روح کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرو۔ میں اس کی روح کو ہدیہ کرتا رہا، ہدیہ کرتا رہا،
قبر پہ جاتا تھا، مزار پہ جاتا تھا تو وہاں بھی ہدیہ، ویسے بھی ہدیہ کرتا رہا۔ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا، مجھے خواب زیادہ نظر نہیں آتے اس لیے زیادہ بیان ہی نہیں کرتا۔ خواب دیکھا کہ میں کھڑا ہوں اور ایک دم ایسے محسوس ہوا کہ وہاں سیڑھیاں بن گئی اور میں نیچے چلا گیا۔ یہ انارکلی میں ہے قطب الدین ایبک کا مزار، اور میں وہاں نیچے چلا گیا۔ ایسے لاجواب تخت، اور جو پرانی مغلیہ دور کی درباریں تصویروں میں دیکھی، واقعات میں سنی، شاہی قلعے میں اس کے کچھ نقشے موجود، ایسی دربار ہے، تخت پہ بیٹھے۔ میں نیچے گیا تو اٹھے، بڑے پیار سے ملے، زرق برق لباس ہے اور خوشبو آ رہی ہے اور باشرح چہرہ ہے، اور اپنے ساتھ ایک کرسی تھی اس پہ بیٹھا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو اپنی کوئی جڑی بوٹیاں خریدنی تھیں، آپ کے ہاں ایسے چلتے ہوئے آیا، اور چلتے تھے مجھے بتا دیں اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے دنیا کا بھی بادشاہ ہوں، آخرت کا بھی بادشاہ ہوں۔ واہ، دنیا کا بھی بادشاہ اور آخرت کا بھی بادشاہ۔ اور بھی باتیں بہت ساری ہوئیں، کچھ تحفے بھی دیے، کچھ ہدیے بھی دیے، کچھ چیزیں دی۔ میں اس واقعے کے ساتھ جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے کہیں مولا تو کریم ہے، تو قادر ہے۔ دنیا میں غربت فقر میں ساری عمر زندگی حسرتوں کے ساتھ گزارتے گزارتے مر گیا، آخرت کی بادشاہت دیکھی، اللہ دنیا کی بھی دے دے آخرت کی بھی دے دے، اور پھر اگر مل جائے تو شکر ہے، اگر نہ ملے تو سمجھ لے اس میں میرے لیے خیر ہے۔ اگر مل جائے تو شکر ہے، اور اگر نہ ملے تو سمجھ لے میرے لیے اسی میں خیر ہے۔ میرا اللہ تھوڑی سی دنیا میں میری کفایت کفالت کر کے کائنات کے نظام کو سمیٹ کے مجھے اپنے پاس اس طرح بلانا چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کا بہت بڑا مالدار بنانا چاہتا ہے۔ اس آیت کو رمضان میں کیش کریں اور پھر عیش کریں اور نسلیں عیش کریں، اور اس تصور کے ساتھ یہ جو میں پڑھ رہا، فرشتوں نے آمین کہہ دیا۔ وہ فرشتے کتنے ہیں؟ 1000 ہیں، 1,00,000 ہیں، 1 کروڑ ہیں، 1 ارب ہیں، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ پر میرے اللہ اس کے حبیب نے فرمایا فرشتے آمین کہتے ہیں، تو یہ سچ ہے، حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ اس جذبے کے تحت کہ فرشتوں نے آمین کہہ دیا بس، اور میں نے اللہ کے خزانے میں اپنی فائل جمع کرا دی فرشتوں کی آمین کے ساتھ، تائید کے ساتھ۔ کہنے لگا میں تھا ریڈر جج صاحب کا، میں نے اس کو کہا اپنی فائل جمع کرا، میں نے فائل اوپر رکھ دی، جج صاحب نے اٹھایا نا تو کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر بہت ضرورت مند ہے اور آپ کا بڑا خیر خواہ ہے۔ تو میں نے 2-4 باتیں کہیں، جج صاحب نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ دستخط کر کے مجھے دے دیا۔ تو ریڈر صاحب جو فرشتے صاحبان ہیں ان کی آمین بھی ساتھ کروا دی۔ اور اللہ ریڈروں کا محتاج نہیں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے فرشتے پر کیا مار سکیں؟ پر حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی سفارش ہوتی ہے۔ میں نے اس دن آپ کو چند احادیث بیان کر کے بتائی تھی کہ یا اللہ کوئی مانوس سی آواز ہے اور یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، جو بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے سکھی دنوں میں، جب دکھ آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی مانوس سی آواز ہے، پہلی کوئی آواز تھی پہچانی ہوئی ہے، تو فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ رمضان میں ہمارے لیے فیصلے رزق کے، عزت کے، دولت کے، روحانیت کے، صحت کے، رزق کے، حلال طیب کے، ظاہری اور باطنی رزق کے ہوں گے، ہوئے ہیں، تو ایک ایک پل کیوں ضائع کر دیا؟ 4 روزے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ اس آیت سے مانگے بغیر کیوں ہوئے؟ میرا قصور ہے، میں آپ کو بتا دیتا۔ آج قدرتی ہم نے یہ آیت تلاوت میں سنی تو میرے جی میں آیا اس کو بیان کر دوں۔ ایک اور آیت آئی
कौलुहुल हक वलहुल मुल्क। ये अजीब आयत आई, इसके अजीब कमालात। फकुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत आज आई। ला तुद्रिकुहुल अबसार, ये आयत आई आज। तो रिज़्क़ के दरवाजे खुलवाने हैं या बंद करवाने हैं? खुलवा जाएं नस्लों के लिए। नस्लें खुशहाली में जिंदगी गुजारेंगी, कहेंगी बाबा परदादा दादा परदादा तेरे बच्चे जिए। मैं बाज़ों का तो अपने परदादा के लिए बैठ के दुआ करता हूं, और परदादा के वालिद के लिए दुआ करता हूं, और उसके वालिद के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तकवे की जिंदगी, ईमान की जिंदगी, अमाल की गुजारी, खुशहाली दे गए। आगे पता नहीं कि अल्लाह पाक तंगदस्ती ना कर दे, पर उनके लिए बैठ के दुआएं करता हूं। नस्लों में अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी मांगो, नस्लों में अल्लाह से रिज़्क़ जिस्मानी मांगो, और ये इस आयत से मांगे, इस आयत से, इस आयत से मांगे। बड़ी अजीब आयत है। देखो बात सुनो, एक है मेरे अल्फाज, मैं आपको कोई लफ्ज दूं, एक है आपके अल्फाज, एक है लफ्ज भी अल्लाह के और मांगे भी अल्लाह से, और आमीन कहने वाले फरिश्ते, और फरिश्ते भी वो जिनको अल्लाह ने वेला कर दिया, बिल्कुल फारिग कर दिया। अल्लाह ने कहा सारे काम छोड़ो, सजदा छोड़ दे, क़याम छोड़ दे, तस्बीह छोड़ दे, रुकू छोड़ दे। अब फरिश्ते लाइन लगा के खड़े हैं, अल्लाह के फरमा बरदार हैं। मौला आप करें क्या? उन्हें कहा ये सारे के सारे इंसान, अल्लाह ये तो सारे जहान के ऐबों भरे मैं जानता हूं, इनकी दुआओं पे आमीन को हुक्म है। उन्हें कहा सरकार हुक्म बस खत्म। फरिश्ते के अंदर नाफरमानी का तो मिजाज है ही नहीं। बस ठीक है, सर तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए। अब इस आयत के जरिए अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी मांगे, मौला मेरी नस्लों में सालहियत और सलाहियत अता फरमा, मेरी नस्लों में वली बना। इस आयत को याद करें, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा इसको याद करे, और अनपढ़ से अनपढ़ इसको याद करके फिर गिड़गिड़ा के अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी मांगे। ख्याल करना सिर्फ रिज़्क़ जिस्मानी ना मांगना, वरना लुकमे मिल जाएंगे, सजदे छिन जाएंगे। और मैं बाज़ औक़ात नाराज होके लुकमे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। इससे अल्लाह से मांगे। हमें दौलत भी अल्लाह से लेनी है, हमें रिज़्क़ भी अल्लाह से लेना है, हमें तमंगल भी अल्लाह से लेनी है, हमें दुनिया भी अल्लाह से, हमारी आखिरत भी अल्लाह से हमने लेनी है। और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई मंजिल ही नहीं, और कोई हमारे पास कोई है ही नहीं। हम किससे मांगे, कहां जाएं, किससे कहें? हमारे पास और कोई है ही नहीं। हमें इस दुनिया की, कायनात की हर नेमत, हर चीज उस आका से मांगनी है। जब उसने कह दिया ये मांगो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया भी ईद बना दूंगा, आखिरत भी ईद बना दूंगा, तो मौला फिर तेरी मेहरबानी है, बस हम अब लग जाएंगे। 11 दफा पढ़ा और अल्लाह के सपुर्द कर दिया, अव्वल आखिर 1 दफा 3 दफा दरूद शरीफ। और इसको सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, नमाज के वक्त, दुआ के वक्त, नफिल के वक्त, तस्बीह के वक्त, मामूलात के वक्त, पता नहीं कहां कहां जब बंदा दीवाना पागल होता है तो फिर खुद ही राहें, खुद ही रास्ते, खुद ही मंजिल खुद ब खुद मिल जाती, खुद ब खुद मिल जाती। हमें तो अल्लाह से मांगना है और अपनी नस्लों के लिए मनवाना है, नस्लों के लिए मनवाना। हमें तो अल्लाह से मांगना है। मैं कहा वाह कुतुबुद्दीन ऐबक, दुनिया में भी बादशाह था, आखिरत का भी बादशाह, दुनिया का बड़ा बादशाह गुजरा, बहुत बड़ा बादशाह। और कितना बड़ा बादशाह था? ये सारा बरसगीर, सारा अफगानिस्तान, ये नहीं है कि छोटे से टुकड़े का। आपका जो मुल्क पाकिस्तान है, इंडिया का जो हैदराबाद दक्कन सूबा है उतना बड़ा है, आबादी में भी, रकबे में भी। सारा अफगानिस्तान, सारा इंडिया, सारा बांग्लादेश, सारा भूटान, सारा श्रीलंका, सारा नेपाल, इतना बड़ा बादशाह था। और इधर इधर चीन तिब्बत तक,
ادھر تک، اور کشمیر سارا اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا ملک تھا، اتنا بڑا اقتدار تھا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہوئے ہیں۔ 1700 سے لے کر 1781 میں حضرت مرزا مدر جان جانا کی شہادت ہوئی ہے، 1781 میں۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہوا ہے، 1707 میں۔ یہ اقتدار کہاں ان کا تھا؟ 50 سال اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی ہے، 50 سال۔ اللہ سے مانگیں، اس آیت کے ذریعے مانگیں، اور اس آیت کو پڑھ پڑھ کے مانگیں۔ مولا تیرا کرام ہے اور تیرا نام ہے اور تیرا مہینہ ہے، جس مہینے کے 17واں روزے میں غزوہ بدر ہوا، جس مہینے میں قرآن اترا، اور جس مہینے میں برکات اور رحمتیں نازل ہوئیں، مولا اسی مہینے میں تجھ سے دنیا بھی مانگتا ہوں، آخرت بھی مانگتا ہوں، رزق بھی مانگتا ہوں، صحت بھی مانگتا ہوں، معرفت بھی مانگتا ہوں، دولت بھی مانگتا ہوں، عزت بھی مانگتا ہوں، خیر بھی مانگتا ہوں، اپنے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ساری امت کی نسلوں کی۔ اللہ سے مانگے، بڑا کریم ہے، دیتا ہے اور منگتا پاتا ہے، کھٹکھٹانے والا آخر کار دروازہ کھلواتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہمیں تو ہر پل منگتا ہو کے زندگی گزارنی ہے، اور اگر جس دن ہم نے اپنا منگتا ہونا چھوڑ دیا، یقین جانیے گھاٹے میں چلے جائیں۔ میں تو کتنے سالوں سے اس آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ سالوں سے بتا رہا ہوں، کتنے سالوں سے بتا رہا ہوں اس آیت کو کہ مانگیں، اس آیت کے ذریعے برکت مانگیں، راحت مانگیں، صحت مانگیں، اللہ مانگیں، روحانی دسترخوان مانگیں، پھر اللہ غیب سے راحت برکت کے دروازے، ایمان کے دروازے اور عافیت کے دروازے ایسے کھولتا چلا جائے۔ میں سچ بتاؤں، یقین جانیے اگر برکت کا ایک ذرہ بھی مل جائے نا، نسلیں مالا مال ہو جائیں۔ یا اللہ مجھے اپنے برکت کے خزانوں میں سے، بس اپنا برکت کے خزانوں میں سے ذرہ عطا کر دے، ذرہ عطا کر دے، برکت کے خزانوں میں سے ذرہ عطا کر دے۔ اللہ سے مانگ، اس آیت کو گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے پڑھ کے مانگے۔ اب آپ حضرات جن کو یہ آیت نہیں آتی، اس کو مجھے کل کون یاد کر کے بتائے گا؟ کل کا دن ہے، پکی بات ہے۔ وہ زیر زبر میرے والی یا صحیح تجوید بہترین؟ بھائی کسی کو پکڑ لو ساتھ والے کو کہ تجھے آتی ہے، کہ ہاں آتی، کہ مجھے یاد کرا دے، اور لگ جائے اندر۔ جب اندر لگ جائے گی نا پھر چیز مل جائے گی، جب اندر لگے گی نہیں پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ والو اسی بہانے میں قرآن یاد ہو جائے گا، اور نسلوں کے لیے کوئی فیصلے ہی کروا لیں گے۔ بہانے ہی تو ہیں۔ ایک نعمت میں بعض اوقات محسوس کرتا ہوں، تسبیح خانے کی نسبت سے اللہ کی مخلوق نے جتنی مسنون دعائیں یاد کی ہیں، جتنی قرآن آپ کی آیتیں اور صورتیں یاد کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت تسبیح خانے کے حصے میں آئی ہے۔ بہت دنیا نے قرآن، دعائیں، چیزیں یاد کی ہیں، بہت دنیا نے یاد کی۔ یہ نعمت اللہ نے تسبیح خانے کو عطا کی ہے۔ تو کل تک یہ یاد بھی ہو، اور یاد بھی ایسا ہو فر یاد ہو، بالکل یاد ہو، اور زیر زبر بہترین۔ اور پھر دیکھ اللہ کے خزانوں سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دیں۔ اور وہ بہت کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ تو مانگ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ جو کھانے کو چاہ ملا، اور یہ ایمان کی دلیل ہے کہ انہوں نے کھانا اللہ سے مانگا،
اور اللہ کہتا ہے مانگو. میں تو کہتا ہوں اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اور یاد کر لیں گے اللہ کام بنا دے گا، دنیا آخرت کی برکتوں کے دروازے کھل دے. تو بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے، اور بہت بڑا دنیا آخرت کا خزانہ ہے. تو کل پھر یاد کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہماری حاضری اور روزوں کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رب.